ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید صدق اللہ العظیم۔ منکرین قیامت کی تردید ہے۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو زمینوں کو حق کے ساتھ۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور اپنی قدرت دکھائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال، ایک روایت میں 700 سال کی مسافت ہے۔ پھر پہلا آسمان اتنا موٹا ہے، پھر اتنا فاصلہ، پھر دوسرا آسمان اتنا موٹا، اور 7 آسمان مختلف شکلوں کے ہیں۔ اللہ نے کیسی قدرت دکھائی، اپنی قدرت سے ان کو کھڑا کر دی۔ جب قیامت آئے گی پھر تو پھٹ جائیں گے، اگر نہ کوئی مرمت کی ضرورت نہیں، کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو زمینوں کو بالحق، حق کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے اس کو سمجھ آ جائے گا وہ قادر مطلق ہے، کیسے کیا ہے۔ عظمت خداوندی، اللہ کے علاوہ ساری کائنات عاجز ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تم کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ ان سب کو لے جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس وقت جتنا موجود ہیں 100 سال کے بعد نہیں ہوں گے۔ وفات ہو گئی، نئی مخلوق آ گئی، اور اللہ اس پر قادر مطلق ہے، بالکل قدرت ہے کہ سب کو ملیہ میٹ کر دے۔ زمین کو حکم دے دے تھوڑی سی ہلے اور سب کو کھا جائے، زلزلہ آ جائے، وہ اس پہ قادر ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تم کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو لے آئے۔ اللہ کی قدرت ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے، اور ایسا کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، اور انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی کو بھی لے گئے۔ نئی مخلوق آئی، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کے سامنے سارے کے سارے ظاہر ہوں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ ادھر تو ہے کہ کوئی کسی سے چھپ جائے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے سارے موجود ہوں گے۔ اب بھی اللہ کے تو سارے ہی سامنے ہیں، مخلوق سے چھپ جائے تو اور بات ہے۔ فقال الضعفاء، کہیں گے ضعفاء ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے تابعدار تھے، فہل انتم مغنون عنا، کیا تم سے کوئی کفایت، ہم میں سے کوئی کفایت کر سکو گے اللہ کے عذاب سے کچھ؟ جتنا بڑے ان سے یہ ضعفاء کہیں گے کہ ساری زندگی ہم نے تمہاری غلامی کی ہے،
علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کوئی مولوی نہیں بن سکتا جب تک کہ شمس الدین تبریز کا غلام نہ بنے۔ وہ اپنے متعلق کہہ رہے تھے۔ بڑے عالم تھے، تو ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں ادھر جاؤں۔ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خیال آیا کہ اس کو بناؤں۔ اللہ والوں کی توجہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میں نے یہاں رہنا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا رہ جاؤ۔ ایک مرتبہ کہیں جانے لگے تو فرمایا یہ کتابوں کو نہ چھیڑنا، یہ تمہارے کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ تشریف لے گئے، انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور دریا میں ڈال دی۔ واپس آئے، کہنے لگے کتابیں، انہوں نے کہا میں نے تو دریا میں ڈال دی۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ کتابوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا غصہ ہونے لگے تو انہوں نے کہا مت گھبراؤ۔ تشریف لے گئے، کتابیں نکال کے واپس کر دی، کوئی گیلی بھی نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہتا یہ بھی ایک علم ہے جو تمہیں پتہ نہیں۔ اب ذرا ٹھوکر لگی کہ زندگی بننی چاہیے، تو اس کے بعد پھر آئے۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ میں ملتان گیا مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دی، تصوف کے بارے میں تھی، اصلاح کے بارے میں۔ تو میں نے کہا کہ مولانا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ان کا مطالعہ کروں، میں مصروف آدمی ہوں، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتابیں کیا ہیں پھر آپ کی آنکھ کھلے گی۔ فرمایا پھر واقعی ایسا ہوا کہ جب پتہ چلا کہ اصلاح تصوف کیا چیز ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ انہی کتابوں کو پڑھا جائے، زندگی بنے۔ ایک واقعہ یہ بھی ذہن میں آیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تقی عثمانی کے مقدس لہو کے والد ہیں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور جمعرات یہ تھانہ بھون تشریف لے جاتے، جمعرات تھانہ بھون تشریف لے جاتے، حضرت تھانوی سے متعلق تھے۔ تو احباب نے کہا کہ جی آپ بڑے مطالعے والے آدمی ہیں، آپ جمعرات ادھر چلے جاتے ہیں، تو بہتر نہیں کہ آپ اتنا مطالعہ کر لیا کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ احباب ایسے کہتے ہیں، تو فرمایا تم ان کو کہہ دو کہ پورا ہفتہ میں جتنا کتب کا مطالعہ کرتا ہوں جمعرات مہر لگانے کے لیے چلا جاتا، جب تک اخلاص نہ ہو پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تقی عثمانی صاحب کا بیان تھا، فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھی 200-250 صفحات پر مشتمل تھی۔ میں تقریر لکھوانے کے لیے مفتی شفیع صاحب کے پاس لے گیا، میں نے عرض کیا جی اس پر آپ تقریر لکھ دیں۔ فرمایا بیٹا میری بات سنو، اگر یہ کتاب لکھی ہے آپ نے اخلاص سے پھر تو میں لکھ دیتا ہوں، آپ اس کو چھپوا دو، اور اگر کوئی شخصیت پر طنز مقصود ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیونکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح تو کی تھی نا، تو میں نے عرض کیا جی میں نے لکھی تو ہے فلاں حکومت کے آدمیوں کے خلاف، میں پھر اس کو نہیں چھپاؤ، ختم، یہ بیکار ہے۔
تو جب تک اخلاص نہ ہو وہ کسی کام کی نہیں۔ تو یہ ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ جی ساری زندگی تمہارے تابع داری کی، تم نے جو کام نہیں کیا، کیا کوئی کفایت ہو سکے گی؟ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ قالوا لو ہدان اللہ، تو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہاری رہنمائی کر لیتے، فائدہ کوئی نہیں، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہے یہی، ہر دور میں ظلم تو ہوا ہے۔ ابو جعفر منصور کا دور تھا، محمد ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، محمد ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلایا، انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے خلاف کوئی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ باتیں تو میں نے کی ہیں کہ ظلم سے بچ جاؤ، ظلم سے بچ جاؤ۔ اس کا غصہ بڑھتا چلا گیا، ابو جعفر منصور کا، عباسی خاندان سے تھا، تو کہا یہ دوات مجھے اٹھا کے دے دو۔ تو انہوں نے فرمایا محمد ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دوات میں اٹھا کے نہیں دوں گا، اس سے آپ میرا قتل لکھیں گے اور اس قتل میں میں معاون ہو جاؤں گا، میں گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا، کسی اور سے کہو لکھ دو، قتل کروانا ہے کروا دو، میں اتنا معاملت بھی نہیں کروں گا۔ اسی کا دور تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیں۔ امام صاحب نے فرمایا میں نہیں قبول کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ غلط فیصلے کرواؤ گے، غلط فیصلے کرواؤ گے، جیل میں ڈالے گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے ننگے کر کے، 150 کوڑا مارا گیا۔ جو ملازم خادم کھانا دینے کے لیے آتا تھا، اس نے ایک دن بتا دیا کہ جی آج آپ کے لیے جو مشروبات لائے جائیں گے اس میں زہر ملا ہوا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ جب لایا گیا، امام صاحب نے فرمایا میں نہیں پیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا اس میں زہر ملا ہوا ہے اور مجھے پتہ بھی لگ گیا کہ زہر ملا ہوا ہے، میں پھر پیوں گا تو گناہگار ہوں گا، میں گناہگار نہیں مرنا چاہتا۔ انہوں نے پکڑا، زبردستی زہر پلا دیا، وفات ہو گئی، پھر باہر نکال دیا۔ تو بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہی ہے، حق والے حق بھی کہہ دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک مجلس میں تھے، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور ایوب خان آیا، برملا فرمایا کہ ایوب خان بات سن، اگر تو اسلامی قانون نافذ کر دے کہ تجھ پہ رحمت، تیری کار پہ رحمت، تیری کوٹھی پہ رحمت، اور اگر اسلامی قانون نافذ نہیں کرتا تجھ پہ لعنت، تیری کوٹھی پہ لعنت، تیری کار پہ لعنت۔ حق کہنے والے کہہ جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، سارے ایک جیسے ہمت والے نہیں ہوتے۔ ہاں جی، فقال الضعفاء کہیں گے ان لوگوں کو استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون عنا، کہ ہم سے کچھ کفایت کر سکو گے، من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ؟ تو قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہاری رہنمائی کرتے، سواء علینا، ہم پر برابر ہے، اجزعنا، ہم جزا فضا کریں، ہم صبرنا یا ہم صبر کریں، روئیں چیخیں چلائیں تب بھی ہمارا مقدر ہے یہی،
ساری زندگی تو یہ کیے. مولانا نہیں ہمارے لیے میں محیص کوئی چھٹکارا، کوئی کر کے آتے تو چھٹکارا ہوتا. تو سب سے چھٹکارے کے لیے یہی چاہیے، ایمان، اخلاص، اتباع سنت. اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کا تابع دار بنائے. الحمدللہ.